السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان۔ سیاسی منظرنامے میں کچھ نئی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہے جس پر آج کی ولاگ میں بات کریں گے۔ آپ کے سامنے صورتحال جو پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ دو سال سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک کشمکش چل رہی ہے، اس کشمکش میں ایک نئے فریق کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ فریق ہے جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان جوں قربتیں بڑھ رہی ہے، یہ چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کی جو پریشانیاں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں کے درمیان اس دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا اگر جائزہ لیں تو ایک طرف جو ہے وہ مولانا اور جے یو آئی کے جو بڑے قائدین ہیں، جس میں اسد کیسر ہے اور اس میں بیرسٹر گوہر ہے، ان کے درمیان پہلے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہے اسد کیسر کے رہائش گاہ پر ایک ملاقات ہوئی، پھر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے رہائش گاہ پر ایک ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں بہت حد تک جو ہماری بات ہوئی ہے، ان ملاقاتوں میں ایک بڑے خوشگوار ماحول میں اور ایک متحدہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے پر جو ہے اتفاق ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے ایک انتہائی اس لحاظ سے اپوزیشن کے لحاظ سے تو ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل ہے، ان کے لیے یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے، اور یہ ان ملاقاتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ملنے مولانا کے گھر بھی گئے، اور اسی دوران جو ہے وہ ایک طرف جہاں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے یہ ایک معاملات اچھے اتحاد کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ اس دوران جو ہے ایک مولانا کے لہجے میں بھی ایک سختی آئی ہے، اور مولانا کا جو ایک انداز ہے وہ بھی جارحانہ ہو گیا ہے۔ ایک پشاور میں ایک فاٹا جرگہ ہوا، اس میں بھی جو ہے انہوں نے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر فاٹا کی صورتحال پر جو ہے توجہ نہیں دی گئی تو اسلام آباد مارچ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے پارلیمنٹ میں کل قومی اسمبلی میں جو انہوں نے خطاب کیا، اس خطاب میں بھی جو ہے انہوں نے بڑی ہی سخت انداز میں اور اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست وار کی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کی، امریکہ، چین اور ان کی جو ہے وہ فاٹا میں ان کے جو مفادات ہے اس کی بھی بات کی، اور موجودہ حکومت پر بھی تنقید کی کہ ان کی حکومت صرف برائے نام ہے، اور دراصل جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ حکومت کر رہی ہے، اور اس بیانیہ کا بھی اعادہ کیا جس کے مطابق ان کا یہ موقف ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن درست نہیں تھے اور جس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، تو 2024 کے الیکشن کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ وہ بیانیہ بڑھانا اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا، یہ جو ہے یہ انتہائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے ایک بڑا جو ہے ایک دھچکا ثابت ہو رہا ہے، اور کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے اور یہ جو لب و لہجہ ہے مولانا کا، اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے، تو جو اس وقت کا پی ٹی آئی کے خلاف ماحول بنایا گیا ہے یا موجودہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو جو آگے بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک اچانک جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بھی سامنے آیا، ٹویٹر پہ ایکس پر ایک ٹرینڈ بھی آیا جس میں جو ہے بڑے ہی ہوشیاری سے ایک ایسا ٹرینڈ بنایا گیا کہ وہ ٹرینڈ جو ہے بظاہر لگ ایسا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، اور پی ٹی آئی والے جو ہے وہ مولانا کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن دراصل جو ہے یہ ٹرینڈ اگر اس کے آگے ان کے ٹویٹس میں آپ جائیں تو بالکل کھل کر حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ دراصل پی ٹی آئی کے نام پر پی ٹی آئی کے کندھے پر رکھ کر جو ہے دراصل مولانا کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ جو ان کی قربتیں ہیں ان قربتوں میں خلل ڈالنا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا مقصد مولانا کی جو ہے وہ جو آگے جارحانہ انداز تھا، اسمبلی میں خطاب تھا، اس کا جواب دینا تھا۔ اور جو اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کارکنان ہیں وہ بھی بہت زیادہ اب پہلے کے مقابلے میں جو ہے وہ چیزوں کو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی کے لوگوں نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا، وہ بھی اس میں کنفیوز نہیں ہوئے، اور انہوں نے بھی جو ہے براہ راست پی ٹی آئی اس کا جواب پی ٹی آئی کو دینے کے بجائے انہوں نے براہ راست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا جواب دیا، اور اسی کے حساب سے جو ہے انہوں نے ٹرینڈ بنایا ہے کہ سیاست نہیں سرحد سنبھالیں، یہ براہ راست جو ہے انہوں نے وہ کیا، اور باقاعدہ یہ اس کا پرچار بھی کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹرینڈ بنانے والے کون ہیں۔
تو یہ ایک سوشل میڈیا پر جو کشمکش جو اندر چل رہی ہے، وہ کشمکش اب سوشل میڈیا تک پہنچ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کشمکش جو ہے وہ اسمبلی میں، دوسری جگہوں پر، عدالتوں میں، میدانوں میں، جو جس کو مولانا کا ایک بیانیہ ہے کہ سیاست ایوان نہیں میدان، کہ وہ میدانوں میں کس طریقے سے یہ بیانیہ سامنے آتا ہے، اور یہ جو کشمکش ہے یہ کس طریقے سے جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا جو ہے وہ متحد ہونا اور سیاسی طور پر آگے بڑھنا، یہ اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر جو ہے وہ اس کے متعامل نہیں ہو سکتے، اور وہ جو پچھلے سال 2 سال کی محنت ہے وہ پورے محنت پر جو ہے پانی پھر سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ انتہائی جو ہے فائدے والا سودا ہوگا، اور دونوں کے لیے جو ہے وہ ناگزیر، پی ٹی آئی کے لیے تو خاص طور پہ ناگزیر ہے کہ اگر جے یو آئی کی جو ہے اس کو پارٹنرشپ مل جاتی ہے تو پی ٹی آئی کو جو بہت ساری اس وقت سختیاں، پابندیاں ہیں، اس سے جو ہے ریلیف ملے گا، اور جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے وہ بیانیہ بھی جو ہے مولانا کی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ صورتحال جو پی ٹی آئی کے لیے بڑی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف جے یو آئی کے لیے یہ ایک بہت اچھا ماحول ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں ان کی ہمدردی ملے گی، اور دوسری طرف وہ جو ملک بھر میں جو ان کی مقبولیت بنے گی، اور مولانا کی لیڈرشپ میں جو ہے ایک بڑا اپوزیشن جو ہے وہ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کس طرف بڑھتے ہیں اور کس طرف کروٹ بدلتے ہیں اور کیا اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک وقفے کے بعد سیاسی طور پر ایک نئی کشمکش جو ہے وہ آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ آج کی ولاگ میں اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔